السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة. قيل يا رسول الله وما خرفة الجنة؟ قال جناحها. رواہ مسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، اسلام ایک ایسا فطری دین ہے جس کی حقیقت اور جس کی خوبی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ہم ایک ایسے دین کے ماننے والے ہیں جو الفت، پیار، محبت، حسن سلوک، خیر خواہی کا علم بردار ہے۔ یہ دین ہمیں سکھاتا ہے ایک دوسرے کے حق کو دینے کا، وہیں حق کے لینے کا بھی۔ اس دین نے ہمیں بہت ساری ایسی چیزیں عطا کی ہیں جو کسی دین میں نہیں پائی جاتی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میرے خیال 2-3 ہفتہ پہلے کی بات ہے، ایک گروپ میں بات چلی کہ زوم کے ذریعے سے ایک میٹنگ ہو جائے، ایک گیدرنگ ہو جائے۔ کافی دن ہو گیا لوگوں کی آپس میں ملاقات نہیں ہوئی ہے، تو کم سے کم ملاقات کر لیتے ہیں، اور اس ملاقات سے ظاہر سی بات ہے بہت عجیب قسم کی خوشی لاحق ہوتی ہے اور حاصل ہوتی ہے۔ کون نہیں جانتا، آپس میں جب ہم ملتے ہیں کافی دنوں کے بعد، اور خاص کر جب آدمی نظر بند ہو اپنے گھروں میں، کمرے میں، وہ کسی بھی وجہ سے، تو ایسے موقع پر ایک انسان کو دوسرے انسان سے ملنے کی ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے، اور جب ملاقات ہو جائے تو ایک گونا خوشی حاصل ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے، دلجوئی حاصل ہوتی ہے، خوشی کا سامان فراہم ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے۔ تو اس موقع پر میرے ذہن میں یہ بات بھری کہ واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور شریعت نے ہمیں بیمار پرسی عیادت کا جو حکم دیا ہے، واقعتاً کتنا سنہری اصول ہے، کتنی سنہری چیز ہے کہ ہم 1-2 مہینہ سے لاک ڈاؤن کے شکار ہیں، اور اپنے اپنے گھروں میں، اپنے اپنے روم میں، اپنے اپنی بلڈنگوں اور اپنے اپنے محفل میں، اپنے اپنے گھروں میں محبوس ہیں۔ حالانکہ تھوڑا بہت نکلتے بھی ہیں، لیکن بہرحال وہ کیفیت نہیں ہے جو پہلے والی ہے، لوگوں سے ملنا جلنا، کھانا پینا، ہنسی مذاق، دیگر چیزیں۔ ان تمام چیزوں سے ہم کہیں نہ کہیں وقتی طور پر چند دنوں کے لیے صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، کھانے پینے کی ساری چیزیں موجود ہیں، فون موجود ہے، سب کچھ موجود ہے، صرف نکلنا بند ہو گیا ہے۔ آپ نکل نہیں سکتے، آپ منمانی کے ساتھ ادھر ادھر جا نہیں سکتے، صرف اتنی سی پابندی لگی ہے۔ لوگ کتنے پریشان ہیں۔ تو اس وقت مجھے یہ چیز یاد آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حکم دیا ہے کہ ایک انسان کسی مریض کے عیادت کرے، تو اس کے جو ثمرات ہیں، اس کی جو فضیلتیں ہیں، جو اہمیت ہے، وہ اپنی جگہ ہے۔ میں تھوڑی سی آپ کو اشارہ کچھ چیزیں کرنا چاہتا ہوں، اور اس چیز کی اہمیت کا اندازہ اگر کرنا ہو تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی وہ حدیث سنیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ حق المسلم علی المسلم 5، دیگر روایات میں 6 بھی ہے، 6 یعنی۔ اب یہ جو حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر حق ہے، اب اسی حق کے لفظ ہی سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کام کتنا اہم ہوگا، اور اس کام کے کتنے بہتر نتائج ہوں گے۔ یہیں سے یہ سمجھ میں آتا ہے، اس میں مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر یہ حق ہے، یہ واجب ہے، یہ ذمہ داری ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے۔ اب آپ سوچ لیں، بس میں کہتا ہوں کہ یہی جملہ کافی ہے اس موضوع کی وضاحت کے لیے، بس کچھ نہیں کہنے کی ضرورت ہے۔ لیکن چلیں تھوڑی سی سنتے چلیں۔
ان میں سے جو 6 یا 5 ہیں ان میں سے یہ ہے کہ جب آپ کا کوئی بھائی وہ عیادت المریض، مریض کی بیمار پرسی کرنا، عیادت کرنا، اس کے پاس جانا، اس کو تسلی بھرے جملے کہنا، اس کی دل جوئی کرنا، کوئی ایسی بات کہنا جو اس کی خوشی جس سے اسے خوشی لاحق ہو، خوشی حاصل ہو، یعنی خوشی بھرے جملے کہنا، تسلی دینا۔ میرے دوستو، یہ ان حقوق میں سے ایک حق ہے، ان واجبات میں سے ایک واجب ہے، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حق میں سے یہ ہے۔ اچھا آپ سوچیں کہ اگر میں نے آپ کو 10 روپے دیے بطور قرض، تو میں چاہوں گا نا کہ مجھے وہ ملے، اور اگر آپ نے مجھے دیے ہو تو آپ نہیں چاہیں گے کہ مجھے ملے۔ اگر میں نے دیا ہے تو میں چاہوں گا کہ مجھے مل جائے واپس، آپ نے دیا ہے تو آپ چاہیں گے کہ وہ آپ کو واپس مل جائے۔ آپ بیمار ہوں تو آپ کی تمنا ہوتی ہے کاش لوگ آئیں، دیدار ہو، کچھ باتیں ہوں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، بیمار شخص، اور ہم میں سے کون ہے جو بیمار نہیں ہوتا؟ کون ہے جو اب تک بیمار نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے، کچھ لوگ بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ جو ہے شفا کاملہ عطا فرمائے۔ کچھ لوگ ہلکی پھلکی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اللہ انہیں بھی شفا دے۔ کچھ لوگ بیمار تھے اب صحت مند ہو گئے ہیں، الحمدللہ، اللہ مزید بچائے محفوظ رکھے۔ تو کہنے کی بات ہے کہ ہر شخص، اور دور نہ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے؟ آپ کو طرح طرح کی بیماریوں نے گھیرا کہ نہیں گھیرا، حتیٰ کہ جادو کا بھی اثر ہوا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب بڑی بڑی ہستیاں، اور بڑی بڑی ہستیوں کو اللہ رب العزت اور مصائب میں گھیرتا ہے اور ابتلا میں، آزمائش میں انہیں ڈالتا ہے، تو وہ ایک الگ مسئلہ۔ میں کہہ رہا تھا کہ ایک انسان جب بیمار ہو، مریض ہو، تو اس کی بیمار پرسی و اس کی عیادت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور یہ سنت اور یہ ڈیوٹی ہم تقریباً چھوڑ چکے ہیں۔ آپ یقین کریں، قریب میں پڑوس میں آدمی بیمار ہوتا ہے اور اس کے پڑوسی کو خبر نہیں ہوتی کہ وہ بیمار بھی ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ آپ تصور کریں۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ محفل میں کہا کہ کون ہے جو آج روزے سے ہے؟ ابو بکر کھڑے ہوئے کہا کہ اللہ رسول میں روزے سے ہوں۔ کہا کون ہے جس نے آج جو ہے جنازے کی نماز پڑھی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ رسول میں نے۔ پھر آپ نے پوچھا کون ہے جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے؟ انہوں نے کہا اللہ رسول میں نے۔ پھر آپ نے پوچھا کون ہے وہ جس نے آج کسی بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ آپ نے کہا میں نے۔ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ خوبیاں جمع ہوں، جنت کا مستحق۔ اب آپ دیکھیں، ان میں جو اعمال ہیں، صرف روزہ ہے ایسا جو عبادت سے متعلق ہے، باقی ساری چیزیں جو آپ نے پوچھی ہیں وہ انسانوں سے متعلق ہے، بھائیوں سے متعلق۔ حسن سلوک، حسن اخلاق، یہ آپس کی خیر خواہی، آپس کی ہمدردی، آپس میں ملنا جلنا، یہ انسانیت سے ہے۔ ایک کا تعلق صرف عبادت سے ہے، باقی کا تعلق انسانیت سے ہے، باقی کا تعلق بھائی چارے سے ہے۔ میرے بھائی دوستو، تو میں کہہ رہا تھا کہ بیمار شخص کی بیمار پرسی کرنا، یہ سنت تقریباً ہم لوگ چھوڑ چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں بیمار ہوا، مرضت مرضا، مجھے بیماری لاحق ہوئی، میں بیمار ہو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے تیمارداری کے لیے، بیمار پرسی کے لیے، بیمار پرسی کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر کے جاتے ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب وہ بیمار ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی مصروف ترین تھی، کون نہیں جانتا۔ آج ہم لوگ کیا کہتے ہیں، چھٹی نہیں ملتی، ٹائم نہیں ملتا، کون جائے کیسے جائے وغیرہ وغیرہ۔ آپ تصور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی مصروف رہی ہوگی، کتنی مصروف، تصور کر سکتے؟ یعنی کتنے بڑے بڑے ذمہ داریاں آپ کے کندھوں پر تھیں، اور کون سی ایسی ذمہ داری جو آپ کے کندھے پر تھی کما حق ہو ادا نہیں کیا، ہر ذمہ داری ادا کی۔ اس سے معلوم ہوتا کہ اگر ذمہ داری دی جائے اور ذمہ داری اگر لے لی جائے، آپ نے قبول کر لی، تو اس کا کما حق ہو ادا کرنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، ورنہ اسے چھوڑ دیں، ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اس سیٹ کو قبول کر لیا، آپ کی یہ اخلاقی ذمہ داری، دینی تو ہے ہی،
مواخذہ ہوگا، پکڑ ہوگی۔ یہ یاد رکھیے، اگر کسی چیز کی ذمہ داری آپ نے لی اور اس کو کما حقہ ادا کرنے کی کوشش نہیں کی، آپ مسئول ہیں، سوال ہوگا۔ بہرحال بات آگے نکل جائے تو میں کہہ رہا تھا بیمار پرسی اور اس کی اہمیت کو اگر جاننا ہو تو میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ بہرحال ایک دو حدیث میں آپ کو اور سنا دوں، اس کے بعد میں حدیث سناتا ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، جو میں نے حدیث پڑھی شروع میں، آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ من عاد مریضاً، جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی، بیمار پرسی کی، تیمارداری کی، لم یزل فی خرفۃ الجنہ، مسلسل وہ جنت کے راستے میں رہتا ہے، جنت کی روش میں رہتا ہے، گویا کہ وہ جنت میں چل رہا ہے۔ مریض کی، وہ مریض اپنا ہو، وہ مریض غیر ہو، وہ مریض آپ کا عزیز ہو، آپ کا دوست ہو، یا آپ کا پڑوسی ہو، یا آپ کے علاقے کا ہو، آپ کے جس کو آپ جانتے ہو تب بھی، نہ جانتے ہو تب بھی، اسے اپنوں کا حق ذاتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ من عاد مریضاً، جس شخص نے کسی مریض کی عیادت کی، جس شخص نے کی، یہاں بھی کامن، مریض بھی کامن، میں ہوں، آپ ہوں، دنیا ہو، جس شخص نے کی، جس بھی مریض کی وسعت دیکھیں۔ آپ نے فرمایا لم یزل فی خرفۃ الجنہ، جنت کی میں وہ مسلسل جنت کی روش میں رہا، اس میں چلتا رہا۔ قیل یا رسول اللہ ما خرفۃ الجنہ، یہ جنت کی روش کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جناحا، یعنی اس کے پھل چننا۔ اب جنت کا باغ ہو، اس میں آپ چل رہے ہو، اس کے پھل ہو، اس کو چن رہے ہو، کس کام کے کرنے سے؟ بیمار کی بیمار پرسی کرنے سے۔ یہ اس کی فضیلت کے لیے، اہمیت کے لیے کم ہے؟ میں آپ کو سناؤں میرے بات دوستو، مسند صحیح ترمذی اور صحیح ابن ماجہ میں شیخ البانی رحمۃ اللہ نے ذکر کیا ہے، 969 نمبر کی حدیث۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ما من مسلم یعود مسلما غدوۃ الا صلی علیہ 70,000 ملک حتی یمسی۔ اللہ اکبر۔ کسی مسلمان نے کسی مسلمان کی دن کے پہلے پہر میں، اول حصے میں اگر بیمار پرسی کی تو اس شخص کی 70,000 فرشتے اس شخص پر شام تک رحمت کی دعا کرتے ہیں، دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے، 70,000 ملک، کب تک؟ حتی یمسی، یہاں تک کہ شام نہ ہو جائے، یعنی شام تک۔ اگر آپ نے دن کے پہلے پہر میں آپ نے بیمار پرسی کی کسی مسلمان کی، کسی مسلمان نے، یہاں واضح ہے مسلمان کی، مسلمان نے، غیر مسلم کی بھی بیمار پرسی کر سکتے ہیں، بلکہ کرنا بھی چاہیے، اس کے بھی بہترے فوائد ہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ کسی مسلمان نے کسی مسلمان کی دن کے اول پہر میں، شروع والے پہر میں بیمار پرسی کی، 70,000 فرشتے دعائے مغفرت، دعائے رحمت شام تک کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اگر کسی شخص نے وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 ملک حتی یصبح، اسی طرح سے اگر شام میں اس نے کی، اب یہ دن کا پہلا پہر کا صبح سے لے کر کے دوپہر تک، اور دوپہر سے لے کر کے شام تک، یہ دوپہر کے بعد سے لے کر کے شام تک یہ دوسرا پہر ہے، اور صبح سے لے کر کے دوپہر تک یہ پہلا پہر ہے۔ تو پہلے پہر میں کی تو شام تک، دوسرے پہر میں کی تو صبح تک، 70,000 فرشتے دعائے مغفرت، دعائے رحمت کرتے ہیں۔ آپ تصور کریں عمل آپ کا کتنا ہے، صرف آپ چل کر کے کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے جاتے ہیں، جب تک، اور بعض بعض ملتا ہے کہ جب تک آپ بیمار پرسی میں رہتے ہیں تب تک آپ گویا کہ جنت کے باغیچوں میں رہتے ہیں۔
جنت کے باغیچوں میں رہتے ہیں، جنت میں چل رہے ہوتے ہیں، ثواب کا اپنا جو وہ ہے میرے بھائیو دوستو، اسی طرح سے ایک روایت میں آپ کو اور سناؤں، اسی سے ملتی جلتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من عاد مریضا، بہرحال اسی سے ملتی جلتی ہے، اس کا کوئی باتیں آگے نکل جائیں گی۔ اب میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں جس سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوگا، اور اس کے تئیں جو لوگ بے توجہی کے شکار ہیں ہوش کا لاکھوں لینا پڑے گا، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میرے بھائی دوستو، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے، صحیح مسلم کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قال اللہ عز وجل یوم القیامہ یا ابن آدم، قیامت کے دن اللہ رب العزت ابن آدم سے مخاطب ہو کر کے کہے گا، سوچیں، اللہ مخاطب ہے بندے سے، وہ بھی قیامت کے دن، اور قیامت کا دن کتنا ہولناک، اس کی خطرناکی اپنی جگہ۔ قیامت کا دن ہے، اللہ رب العزت کا سوال ہے ابن آدم سے، ان اللہ عز وجل یقول یوم القیامت یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، آدم کے بیٹے میں تو بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی عیادت کیوں نہیں کی؟ میں بیمار تھا، میں مریض تھا، تم نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ قال یا رب کیف اعودک وانت رب العالمین، وہ آدمی بھی حیران ہوگا، پریشان ہوگا کہ اللہ تو بیمار، اور پھر اگر مان لے بیمار تو میں عیادت تمہاری کیسے؟ وکیف اعودک، پہلی بات تو یہ ہے کہ تو رب العالمین، تو بیمار اور پھر تیری عیادت، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ یہ حیران ہو کر کے بندہ یہ خود سوال کرے گا، ابھی جواب نہیں دے پا رہا ہے، ابھی وہ سوال خود کر رہا ہے، حیران ہے، پریشان ہے، یہ سوال کیسا ہو گیا؟ کیسی انوکھی بات ہے، کیسی عجیب سی بات ہے۔ اللہ نے کیا کہا تھا؟ مریض تو فلم تعودنی، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی، بیمار پرسی نہیں کی۔ کہے گا اے اللہ تو بیمار تھا، میں تیری عیادت، حالانکہ تو رب العالمین۔ قال، اب اللہ جواب دے گا، اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعدہ، تمہیں پتہ نہیں، کیا تم جانتے نہیں کہ میرا فلاں بندہ ان عبدی فلانا مرض، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی، تمہیں اس کی بیمار پرسی نہیں کی۔ اما علمت انک لو عدتہ، تمہیں پتہ نہیں، تم حیران ہو کر کے پوچھتے ہو کہ اللہ تو بیمار، ہاں تو میں بیمار نہیں تھا، لیکن میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تم نے اس کی بیمار پرسی نہیں کی۔ تم اس بندے کی بیمار، میرے بندے کے بیمار، جو بندہ بیمار تھا اس کے پاس جاتے، اس کی بیمار پرسی کر دے، تو یہی میرا بیمار ہونا ہے اور یہی میری بیمار پرسی ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اما علمت انک لو عدتہ لوجدتنی عندہ، تو تم مجھے اس کے پاس پاتے۔ میرے بھائیو اور دوستو، یہ حدیث بڑی خطرناک ہے، رونگٹے کھڑی کرنے والی ہے۔ ہم اس معاملے کو نہایت ہی معمولی سمجھتے ہیں، بیمار پرسی، اور عام طور پر تو ہم لوگ آج کل پکڑ میں ہیں۔ میرے بھائی، کون کس کی پکڑ میں ہے، کون رب کی پکڑ میں ہے، کون ابتلا میں ہے، کون آزمائش میں ہے، یہ ہم اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو آپ کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں، بیمار آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ رب کی آپ کوئی دودھ کے دھولے نہیں ہیں جو دوسرے کی بیماری کو آپ رب کی پکڑ کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہو رب کی پکڑ میں ہو سکتا ہو آزمائش میں ہو سکتا ہو درجات کی بلندی کا ذریعہ ہو اس کے لیے، جس کو آپ اس کی پکڑ سمجھ رہے ہوں، پہلی بات۔ دوسری بات، اگر وہ پکڑ بھی ہو، آپ کو یہ فیصلے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بیمار آپ بھی ہو سکتے ہیں،
اور آپ بھی کوئی دودھ کے دھولے تو ہو نہیں، آپ بھی پکڑ میں آ سکتے ہیں، میں بھی پکڑ میں آ سکتا ہوں، دنیا پکڑ میں آ سکتی ہے، کیونکہ ہم سب خطا کار ہیں، سیاہکار ہیں، گنہ گار ہیں۔ تو گنہ گار ہونا یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ البتہ اچھا انسان وہ ہے جو گناہ میں لت پت ہو جائے فوراً احساس کرے اور توبہ طائب ہو جائے، ختم ہو گئی بات۔ تو میرے بھائیوں اور دوستو، میں کہہ رہا تھا کہ اس سلسلے میں ہمیں کس حد تک توجہ دینا چاہیے، اس کا اندازہ آپ کو میں نے تھوڑا سا کرانے کی کوشش کی ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ جب آدمی بیمار ہوتا تو کس حد تک اس کی چاہت ہوتی ہے کہ لوگ اس کے پاس آئیں، اس کی دلجوئی کریں، تسلی کا سامان پیدا کریں، اس کو خوشی والے الفاظ بول بول کر کے، سنا کر کے اس کو ایک گونا تسلی دیں۔ اس سلسلے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ المستطرف ایک کتاب ہے، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ قیس بن سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ بڑے سخی تھے، بڑے کرم والے تھے، لوگوں کو عام طور پر بھی دینا اور خصوصاً قرض وغیرہ دینا اور دیر کر کے لمبا ٹائم دے دینا۔ تو ایک دن بیمار ہو گئے وہ۔ اب اندازہ کیجئے کہ ایک بیمار کس حد تک اس کی چاہت ہوتی ہے کہ لوگ آئیں، تسلی کا سامان، دلجوئی کریں، بیمار پرسی کریں، حال چال پوچھیں، حال احوال لیں۔ دیکھیں، آپ جا کر کے کسی بیمار کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ کیا بیمار پرسی سے کوئی بیمار ٹھیک ہوتا؟ نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کو ایک گونا خوشی حاصل ہوتی ہے، تسلی ہوتی ہے، دلجوئی ہوتی ہے۔ بہرحال تو کہنے کی بات یہ ہے کہ قیس بن سعد بن عبادہ بڑے جود و سخا والے بیمار ہو گئے، تو گھر والوں سے کہتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے، کوئی بیمار پرسی کے لیے نہیں آ رہا۔ انہوں نے باقاعدہ اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، میں بیمار ہوں، لوگ میری عیادت کے لیے نہیں آ رہے، آخر کیا وجہ ہے؟ تو محترمہ نے جواب دیا کہ آپ نے چونکہ لوگوں کو خوب قرض دے رکھا ہے، اور سب نے جن لوگوں نے قرض لے رکھا ہے، قرض دینے کا ٹائم ہو گیا مگر قرض ادا نہیں کر سکے ہیں، تو وہ شرم کے مارے وہ آ نہیں رہے ہیں۔ کیسے آئیں گے؟ انہوں نے محسوس کیا۔ اب ذرا سنیں، یہاں جہاں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ بیمار کی چاہت ہوتی ہے کہ لوگ اس کے پاس آئیں، اور آپ اور ہم بھی بیمار ہوئے ہوں گے تو ہم نے بھی محسوس کیا ہوگا، خاص کر جب ہم پردیس میں ہوتے ہیں، اگر زکام ہو جائے اور زکام ساتھ جسم میں درد ہو جائے تو آدمی گھر کو بہت شدت سے محسوس کرتا ہے، گھر والوں کی شدت سے یاد آتی ہے، اپنوں کی یاد بڑی خوب جم کر کے آتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت میں شامل ہے کہ بیمار جب ہوتا ہے تو وہ اپنوں کو خصوصاً چاہتا کہ لوگ آئیں اور بیمار پرسی کریں، تیمارداری کریں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس واقعے میں جہاں ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بیمار کی طلب ہوتی ہے، اس کی چاہت ہوتی ہے کہ لوگ آئیں۔ اس قیس بن سعد بن عبادہ نے منادی کروا دیا، کہا جاؤ ندا لگا دو کہ جس شخص کے پاس میرے قرض ہیں سب میں نے معاف کر دیا، خلاص رجسٹر مکمل بند، قرض کا رجسٹر یکسر طور پر مٹا دیا گیا، خلاص آج کوئی شخص میرا مقروض نہیں ہے۔ لکھا ہے کہ اس کے بعد لوگوں کا تانتا بڑھ گیا، مطلب بیمار پرسی میں آنے کے لیے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں تک کہ اس کی دہلیز اور چوکھٹ ٹوٹ گئی۔ ان کے گھر میں لوگ اتنی کثرت سے آئے، اتنی وافر مقدار میں لوگ آئے، کثیر تعداد میں، کہ اس کثرت کی وجہ سے اور لوگوں کے داخلے کی وجہ سے ان کے گھر کے دروازہ، اس گھر کی جو دہلیز تھی، جو چوکھٹ تھا، ٹوٹ گیا۔ مطلب یہاں ایک چیز اور سمجھ میں آتی ہے کہ سخاوت و فیاضی، اس کا کیا کہنا، اس کے فضائل مناقب اپنی جگہ ہیں، اور یہی ایک چیز اور معلوم ہوتی ہے کہ اگر قرض دے دیا جائے تو حتی الامکان ڈھیل بھی دینی چاہیے، اور اگر ضرورت محسوس ہو تو معاف بھی کر دینا چاہیے۔ لیکن بہرحال اب کہاں ہو پاتا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان کہی گئی باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے، اور یہ جو سنت دھیرے دھیرے مٹتی جا رہی ہے، بیمار پرسی کرنے کی، عیادت کرنے کی، اور بیماروں کی خبر گیری کرنے کی، اس سنت کو ہمیں
اللہ ہمیں زندہ کرنے کی توفیق دے اور اس کے احیاء کی ہم سب کو توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.